اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر جن حضرات کی طرف سے آج کی مجلس اسپانسر کی گئی ہے ان کے مرحومین کو اور جملہ مرحومین کو اصالہ ثواب فرما دیجیے. فاتحہ. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی قدر، آیت بڑی مشہور و معروف ہے. سورہ شعراء کی آیت ہے. اس میں خالق دو عالم کا اعلان ہو رہا ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قرابت داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. عزیزان محترم، یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بعد ہمارے اور آپ کے نبی رحمت مجسم، خلق مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رسالت فرمایا. ظاہر ہے کہ اسے آئے عشیرہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد جو دعوت کی پیغمبر اسلام نے اسے ذوالعشیرہ کہا جاتا ہے. مجھے ذوالعشیرہ کو نہیں پڑھنا ہے، مگر میں آپ کی خدمت میں اتنا عرض کروں گا کہ پیغمبر اسلام نے جو آغاز کیا ہے تبلیغ کا، اس آغاز میں مین چیز یہ ہے پیغمبر نے، چاہے قرآن کریم ہو چاہے پیغمبر اسلام ہو، آپ دونوں کے آغاز کو دیکھ لیں کہ آپ نے
کیا اعلان فرمائے کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو قابل غور بات ہے، تاریخ نے کیا لکھا ہے، کہا کہ ہاں ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ کہا کیوں؟ بعد میں تائید کرتے کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک مرتبہ پہاڑ پہ چڑھ کے بھی دیکھ لیں اور پھر بھی غور سے نگاہوں سے دیکھ اور ہمیں لشکر نظر نہ آئے تب بھی ہم آپ کی تصدیق کریں گے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیں گے مگر آپ کے قول کو نہیں جھٹلائیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، کہا کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ آج تک آپ سے جھوٹ نہیں دیکھا ہے، تو ہم آپ کے قول پہ بھروسہ کریں گے، اس پہ اعتماد کریں گے مگر اپنی آنکھوں میں بھروسہ نہیں کریں گے۔ کہ نبی پاک نے صداقت کی سند کیوں لی اور اتنی حجت کے بعد اور اتنے اصرار کے ساتھ کیوں یہ دلیل مانگ رہے ہیں کہ بھائی میرے قول کی تصدیق کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ حضور قابل غور بات ہے، اسلام کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہے، ابھی ہے کافر، تو نبی بتانا چاہتے ہیں کہ کافر ہو تو اقرار کر لو صداقت کا، اس لیے کہ کل کو تم جو ہو جب تم اسلام لاؤ گے تو جو آج سچ بول رہے ہو اسی کو جھٹلانے لگو گے۔ توجہ چاہتے ہیں، یعنی کیسا انسان تھا کہ جب مسلمان نہیں تھا تو کہہ رہا تھا سچے ہیں آپ، اور جب مسلمان ہو گئے آپ، توجہ چاہتا ہوں، صلوات محمد اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ دیکھیے نبی پاک نے دعوت کی، پہلے کھلایا بعد میں سنایا۔ توجہ چاہتا ہوں، نبی پاک نے پہلے کھلایا اور بعد میں سنایا حضور، اور بھی کھانا بھی رکھا کم۔ بھئی معاذاللہ اتنے تو تنگ دست نہیں تھی حضور پاک کہ 40 آدمیوں کو ہونے کے باوجود کھانا تھوڑا رکھا، بھئی زیادہ رکھتے، لیکن نہیں، آغاز رسالت ہے تو بتانا ہے کہ رسالت کے ساتھ معجزہ ساتھ میں چلے گا، معجزہ ساتھ میں ہوگا، تو کم کھانا کھلا کے حضور کھلایا پہلے، توجہ چاہتا ہوں، سنایا بعد میں، اور چونکہ منسوب تھا اسلام کی تبلیغ سے تو بتانا چاہتے تھے جو کھانا منسوب ہو جائے تبلیغ سے اس میں کتنی برکت ہوتی ہے، توجہ چاہتا ہوں، اس کی برکت بتانا چاہتے تھے، اس لیے توجہ چاہتا ہوں حضور والا کہ یعنی نبی نے کھلایا پہلے سنایا بعد میں، وہ نبی تھے۔ حضور ہم نے تجربہ کر لیا کہ کھانے کے بعد کم سننے والے تھے اور جانے والے زیادہ تھے، تو ہم نے انداز بدل دیا کہ سنائیں گے پہلے، کھلائیں گے بعد میں۔ صلوات محمد تو عزیزان محترم دیکھیے وہاں برکت ہوئی، اسلام کی تبلیغ سے نسبت ہوئی، تو اسے کیا کہا؟ نبی نے اپنا معجزہ بتانے کے لیے، اب سمجھ میں آیا کہ ہم تبرک کو تبرک کیوں کہتے ہیں، کہ برکتیں وہاں سے آئیں، تو جو باعث برکت ہو تبرک کہلاتا ہے۔ صلوات محمد لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ نبی نے پیغام سنایا، جب پیغام نبی پاک نے سنایا تو پہلے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا، دیکھیں پہلے تصدیق لے چکے ہیں کہ میں سچا ہوں، اور جب وحدانیت کا پیغام پہنچایا پھر کہا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، اور جو میری اس امر میں مدد کرے گا میرا وسیع ہوگا، میرا ولی ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ یہ نبی پاک فرما رہے ہیں، دیکھیں ایک لفظ نہیں ہے، یعنی میرا وسیع ہوگا، میرا بھائی ہوگا، میرا ولی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، یعنی ہر پہلو سے روشنی ڈال دی کہ کس کس لفظ کی تعویل کرو گے۔ حضور اگر وزیر میں شک ہوگا تو ولی سامنے آ جائے گا، ولی کی تعویل کرو گے تو بھائی سامنے آ جائے گا، اگر اس کی تعویل کرو گے تو پھر خلیفہ سامنے آ جائے گا۔ تو جس معنی کی تعویل کرو گے کہیں نہ کہیں سے تو پھنسو گے ضرور۔ اور دیکھا مجمع بھی کتنا سمجھدار تھا، مجمع نے دیکھا کہ ابھی تو تصدیق کی ہم نے، لہذا اگر ایک دم سے جھٹلائے تو معاملہ ہوگا گڑبڑ، لہذا سب نے سر جھکا لیا، کسی نے تصدیق نہیں کی، یعنی ڈیلے ہو جائے معاملہ
हुजूर डिले करना बातिल की पुरानी आदत है कि किसी तरीके से मामला डिले हो जाए और इस वक्त मामला हट जाएगा, बाद में देखा जाएगा। लेकिन सारी प्लानिंग फेल कर दी एक बच्चे ने। क्या कहने मौला मोमिनीन खड़े हो गए, मैं हाजिर हूँ, मैं तस्दीक करूंगा, मैं मदद करूंगा। हुजूर देखिए, पहला पैगाम तौहीद का, दूसरा पैगाम नबूवत का, और तीसरा पैगाम कहा कि देखो आज से अली मेरे वसी, मेरे वली, मेरे जानशीन, मेरे खलीफा हैं, तुम मेरे हुक्म से इताअत करो। हुजूर पैगाम 3 थे ना, पहला वैधानियत का पैगाम, दूसरा नबी की रिसालत का पैगाम, और तीसरा अली की खिलाफत का पैगाम। लेकिन जब मजमा गया है तो ना तौहीद के बारे में कुछ कहा, ना रिसालत के बारे में कुछ कहा, बल्कि जनाब अबू तालिब से क्या कहा। तवज्जो चाहता हूँ कि अब आपके भतीजे ने आपके बेटे को आपका हाकिम बना दिया। हुजूर तवज्जो चाहता हूँ, ना तो ये कहा कि अल्लाह को मनवाने लगे, ना ये कहा कि अपने को रसूल मनवाने लगे, कहा कि आपके भतीजे ने आपका हाकिम आपके बेटे को बना दिया, अब उसकी इताअत करना। हुजूर ये अबू तालिब इसे क्यों कहा? और भी तो कुफ्फार थे, इसका मतलब ये और तो कुफ्फार थे, लेकिन एक ही तो मुसलमान था। और कहा कि अपने बेटे की इताअत करो, ना तो उलूहियत के बारे में कोई एतराज, ना रिसालत के बारे में एतराज। हुजूर ये कहना बता रहा है कि आइंदा जो एतराज होने वाला है, जो मसला पैदा होगा, ना उलूहियत के बारे में होगा, ना रिसालत के बारे में होगा, परेशानी जितनी भी मुसलमानों को होना है वो खिलाफत के बारे में होना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए नबी पाक ने भी कदम कदम पर हर मौके पर कहा कि देखो, उलूहियत से जुड़ी हुई रिसालत, रिसालत से जुड़ी हुई विलायत, अगर तुम बगैर रिसालत उलूहियत तक पहुंचोगे तो नाकिस, और बगैर विलायत रिसालत तक पहुंचोगे तो नाकिस। लिहाजा रिसालत और उलूहियत तक पहुंचने का दरवाजा है विलायत। अगर तुमने इसको माना तो कामयाब हो, वरना हलाक हो जाओगे, गर्क हो जाओगे। इसलिए नबी पाक की मशहूर हदीस है कि मसलो अहले बैती का मसले सफीनत नूह फमन रकबहा नजा वहतदा वमन तखल्लफ अन्हा फगरक़ वहवा। यानी मेरे अहले बैत की मिसाल सफीने नूह की मिसाल है, जो इसमें सवार हो गया उसने निजात पाई और हिदायत पाई। देखिए, नजा भी है और वाहतदा भी है, निजात की लफ्ज़ होती नहीं, उसने निजात पाई और हिदायत पाई, दोनों मिले जुले हैं। हुजूर वाला उसके बाद क्या है, और जिसने इसमें सवार होने से इनकार किया वो गर्क हो गया, वो गर्क हो गया, और यही नहीं गर्क हो गया और हलाक भी हो गया। हलाक भी हो, यानी गर्क में तो एक अंदेशा है कि गर्क होने के बाद निकाल लिया जाए, लेकिन हलाकत में कोई चांस नहीं है। हुजूर तवज्जो चाहता हूँ। देखिए, मौला के बारे में लोगों ने क्या कहा, अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।